بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج، سورج کا نام سورۃ البروج ہے، اس لیے کہ یہ لفظ سورت میں آیا ہے، والسماء ذات البروج، اور زمانہ نزول اس کا بالاجماع مکی صورت ہے، یعنی یہ صورت کب نازل ہوئی ہے؟ ہجرت سے پہلے۔ مصحفی نمبر اس کا 85 ہے، یعنی اگر آپ سورتوں کی گنتی سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے اور یہاں پہنچیں گے تو یہ نمبر کیا ہوگا؟ 85۔ نزولی نمبر یعنی اگر آپ گنتی شروع کریں گے اقرأ بسم ربک سورت سے اور یہاں پہنچیں گے تو نمبر کیا ہوگا؟ 27۔ سورۃ الشمس کے بعد اور سورۃ التین سے پہلے۔ اعداد و شمار اس کا ایک رکوع ہے، کتنا؟ ایک۔ آیتیں اس میں 22 آیتیں ہیں اس سورت میں، کلمات 109 ہیں، اور حروف اس میں 465 ہیں۔ پچھلی صورت کے ساتھ اس صورت کا تعلق یہ ہے کہ پچھلی صورت میں منکرین حق کے لیے آخرت کی وعید کا ذکر تھا، ہے نا؟ پچھلی صورت میں کیا ذکر ہے کہ وہ جو ہیں ان کے لیے آخرت میں عذاب کا ذکر، اس صورت میں دنیا کی سزا کا ذکر ہے۔ پچھلی صورت میں آخرت کے حالات کا ذکر ہوا، اس صورت میں اصحاب الاخدود فرعون اور سمود کا ذکر ہے، یعنی جو منکرین حق ہیں، حق کے منکر لوگ ہیں، اس صورت میں ذکر ہوا آخرت کا، یہاں دنیا میں ان لوگوں کا ذکر ہے۔ اخدود کا معنی خندق، خندقوں والے، یہ کچھ لوگ ہیں، ابھی قصہ تو انشاءاللہ آئے گا۔ یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایک ظالم بادشاہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی پہلے کی بات ہے، یہ قصہ یمن کا ہے۔ تو وہاں حق ماننے والے جو لوگ تھے، اس بادشاہ نے ان کو مجبور کیا اس حق سے ہٹانے پر، اور ان لوگوں نے جب انکار کیا تو اس نے خندق کھودی، اس میں آگ جلائی اور ان سب حق والے لوگوں کو اس کے اندر ڈال دی۔ یہ ہے اصحاب الاخدود۔ فرعون اور سمود یہ سب منکرین حق ہیں، ان کا تذکرہ ہے اس صورت۔ پچھلی صورت میں 2 قسم کے انجام کا ذکر تھا، ہے نا؟ بعض لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اور بعض لوگوں کو بائیں ہاتھ کے اندر پیٹھ پیچھے ملے گا، 2 قسم کے لوگوں کا ذکر۔ اس صورت میں بھی 2 قسم کے کرداروں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورت کا مضمون ایک جیسا ملتا ہے۔ اچھا، صورت کے اول اور آخر میں ربط جوڑ۔ صورت کے شروع میں اصحاب الاخدود کی تباہی کا ذکر ہے، اور صورت کے آخر میں اللہ عز و جل کی قدرت کاملہ اور علم محیط کا ذکر ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ جس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور اللہ کا علم محیط یعنی وہ علم جس نے سب چیزوں کو گھیرا ہوا ہے، اور کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے بھی باہر نہیں، اور کوئی چیز اللہ کے علم سے بھی باہر نہیں۔ سورت میں یہ بات ہے۔ اچھا، سورت کا موضوع ہے قیامت کا اثبات بذریعہ قانون مکافات عمل۔ دیکھو، اللہ جل جلالہ مختلف طریقوں سے قیامت کا ہونا ثابت کرتے ہیں۔ قیامت ہے، قیامت حق ہے، مختلف طریقے۔ اس صورت میں بیان ہوگا کہ اللہ جل جلالہ کا ایک قانون ہے جس کا نام ہے مکافات عمل۔ مکافات عمل کا مطلب جو کرو گے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اس قانون کو جب کوئی مانے گا
تو وہ قیامت کو بھی مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کا نتیجہ اس کے سامنے ضرور آئے گا۔ اگر کوئی کہے اس دنیا میں آ جائے اور آخرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کہا جائے گا یہ دنیا مکمل نتیجے کی جگہ نہیں، اس دنیا میں مکمل بدلہ نہیں ہو سکتا۔ مکمل بدلہ اور مکمل نتیجے کی جو جگہ ہے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کا ہونا اس قانون سے ثابت ہے، جس قانون کا نام کیا ہے؟ مکافات عمل۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ قانون ہے۔ پہلا مضمون اس صورت میں اصحاب الاخدود کا قصہ ہے، اور دوسرا مضمون ہے مکافات عمل کا قانون۔ سمجھ گئے؟ پہلا مضمون اصحاب الاخدود کا قصہ آیت 1 تا 11 والسماء ذات البروج ذالک الفوز الکبیر تک۔ اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والوں نے اہل ایمان کو محض ان کے ایمان کی وجہ سے ستایا اور ان کو خندقوں کے اندر پھینکا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اچھا بدلہ اور ان ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دیں گے۔ یہ مکافات عمل کا اصحاب الاخدود کا قصہ ہے۔ حضرات قصہ تو مشہور قصہ ہے، پچھلے زمانوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اور پہلے زمانوں کے اندر بادشاہ لوگ ہر دور میں اپنی حکومت کو ہمیشہ رکھنے کے لیے ان کے ذہن میں کچھ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی حکومت مضبوط رہے۔ تو پہلے زمانوں کے اندر اور آج بھی لوگ جادوگر کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، پہلے بھی جادوگر، اور اس جادوگر کو یہ سمجھتے تھے کہ اس کے زور پر سب کام ہوتا ہے۔ تو ایک بادشاہ تھا اور اس کی حکومت میں ایک ماہر جادوگر تھا۔ وہ جادوگر ہو گیا بوڑھا، تو اس جادوگر نے اس بادشاہ کو کہا کہ ایسا کرو کہ اپنی عوام کے اندر کوئی جوان تلاش کرو جو ذہین ہو، سمجھدار ہو، تاکہ میں اپنا والا فن اس کو سکھا دوں، کیونکہ میں اب ہو گیا ہوں بوڑھا۔ تو بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکا تلاش کیا اور وہ لڑکا اس کے حوالے کر دیا کہ اس کو سکھا دو۔ یہ لڑکا اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے اس کی جگہ پر جاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد راستے میں اس لڑکے کی ایک راہب عبادت گزار آدمی سے ملاقات ہو، جو اس راستے میں اس کی جگہ پڑتی تھی۔ یہ آدمی تھا حق پر، دین پر، اور اللہ کی عبادت کرتا تھا اور شرک اور غلط طریقوں سے بچا ہوا تھا۔ یہ لڑکا جب اس سے ملنے لگا تو آخر ہوتے ہوتے اس لڑکے کی سمجھ میں اس کی بات سمجھ آ گئی، اور اس نے اس کا وہ حق دین قبول کر لیا۔ وہ عیسائیت پہ تھا، غالباً اس وقت عیسائیت حق پر تھی۔ اب یہ لڑکا جاتا ادھر اور اس میں بیچ میں ملاقات کرتا اور آہستہ آہستہ اپنا دین سیکھنے لگا۔ ایک دفعہ یہ لڑکا جب واپس ہونے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر راستے میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کا راستہ بند کیا ہوا ہے۔ اس لڑکے نے پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ راہب حق پر ہے تو یہ پتھر اس شیر کو ہلاک کر کے راستہ خالی کر دے، اور اگر یہ جادوگر حق پر ہے تو اس پتھر سے شیر کا کچھ بھی نہ بگڑے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر مارا، وہ جا کر کے اس شیر کو لگا اور شیر ہلاک ہو۔ لوگوں میں اس لڑکے کی شہرت ہو گئی۔ اب اس کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے اس کو، تو اس کے پاس تو بڑا زور ہے، یہ تو یہ بھی کر لیتا ہے، یہ بھی کر لیتا ہے۔ اب جو اس کے پاس آتا تو یہ اس کو اللہ جل جلالہ کی طرف دعوت دیتا۔
اور اللہ جل جلالہ پر ایمان کی بات اس کو سمجھاتا، تو جو اس کے پاس آتا وہ ایمان قبول کرنے لگا۔ اس طرح شہرت ہوتے ہوتے ابھی تک بادشاہ کو اس خبر کا پتہ نہیں تھا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی تھا جو بینائی سے محروم تھا، نابینا تھا۔ اس کو کسی نے کہا جاؤ وہ دعا کریں گے آپ کے لیے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ نابینا گیا اور اس کو کہا، اس نے کہا میں تو ٹھیک کرتا نہیں ہوں، اللہ ٹھیک کرتے ہیں، میں دعا کروں گا آپ کے لیے۔ اس نے دعا کی اور اللہ جل جلالہ نے اس لڑکے کی کرامت سے اس کو ٹھیک کر دی۔ اب بادشاہ کے دربار میں بات چلی گئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ اس لڑکے کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کو دربار میں بلایا، کہا یہ بات تم نے کہاں سے سیکھی؟ تم تو جادو سیکھنے جاتے تھے۔ آخر جب اس پر بہت زیادہ ہوا تو اس نے اس راہب کا نام لے لیا۔ بادشاہ نے اس راہب کو بھی بلایا، لڑکے کو بھی بلایا، اور دربار کے اندر اس نابینا آدمی کو اور اس لڑکے کے سامنے ان دونوں کو قتل کر دی، اور اس لڑکے کو اپنے حکومت کے لوگوں کے ساتھ روانہ کر کے کہا اس کو کسی پہاڑ کے اوپر چڑھا کر کے گرا دو۔ جب وہ لوگ اس کو لے کر روانہ ہوئے، اس پہاڑ پر ایسا زلزلہ آیا کہ وہ لوگ تو سب گر گئے اور یہ واپس سلامت دربار میں آ گئے۔ اس نے کچھ اور لوگوں کو بھیج دیا کہ جاؤ سمندر میں اس کو گرا دو، غرق کر دو۔ گئے، وہاں بھی ایسا ہی ہوا، باقی لوگ تو غرق کی، اس کو اللہ نے بچا لیا۔ اور وہ نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ آخر اس لڑکے نے ان کو کہا کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں تم کو خود طریقہ بتاتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور پھر تیر لے لو اور اس تیر کو میرے اوپر چلاؤ، لیکن یہ کہو ساتھ کہ اس لڑکے کے رب کے نام پر۔ جب انہوں نے تیر اس طرح چلایا اور یوں کہا کہ اس لڑکے کے رب کے نام پر ہم یہ تیر چلاتے ہیں، وہ تیر آ کر کے لگا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا، اور وہ پورا میدان جو لوگوں سے بھرا ہوا تھا وہ سب مسلمان ہو۔ اب بادشاہ کو اور غصہ آیا اور اس نے کیا کیا کہ خندق بنائی، کھڈا کھود دیا، بہت بڑا کھڈا خندق، اور اس میں آگ جلائی، اور یہ جتنے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے ان سب کو اس کے اندر پھینک دیا۔ یہ خندق والے لوگ تھے، سمجھ گئے نا؟ ہاں، ان خندقوں والوں کو اللہ جل جلالہ نے بدلہ دیا۔ پھر یہاں سے کچھ آدمی بچ گئے اور انہوں نے جا کر کے روم کی بادشاہ کو شکایت کی کہ ہمارے ساتھ اس طرح ظلم ہو گیا۔ تو وہاں سے پھر کیا ہو گیا ہے کہ ابرہہ آیا اور اس نے ان کو پھر مارا۔ وہ جو پورا قصہ نہیں اصحاب الفیل کا، وہ قصہ اس کے بعد پیش آیا۔ تو بہرحال پہلا مضمون اس میں ذکر ہے کس کا؟ اصحاب الاخدود کا۔ دوسرا مضمون ہے مکافات عمل کا قانون، ان بطش ربک سے لے کر آخر تک۔ اس مضمون میں اللہ تعالی مکافات عمل کا قانون بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مختلف صفات کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے اور مغفرت و محبت بھی زبردست ہے۔ دونوں قسم کی صفات کا مظاہرہ مکافات عمل کے قانون کے مطابق ہوگا۔ سمجھ گئے؟ ہر انسان کے سامنے اس کے عمل کا نتیجہ آتا ہے۔ اس سے قبل فرعون و سمود کے بارے میں نتائج ظاہر ہو چکے ہیں اور آئندہ ظاہر ہوں گے، کیونکہ دنیا کا نتیجہ پورا نتیجہ نہیں ہوتا ہے، پورے نتیجے کی جگہ آخرت ہے۔ تو مکافات عمل کے قانون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرات، میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔
ایک آدمی نے بالفرض دنیا میں 100 آدمی قتل کیے، ٹھیک، ناجائز ظلم کے ساتھ 100 آدمی قتل کیے اور بدلے میں یہ آدمی قتل ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں بدلہ پورا ہو گیا؟ یہ تو ایک آدمی کا بدلہ ہو، 99 کا بدلہ تو نہیں ہو۔ اس لیے آخرت کے اندر وہ نتیجہ ہے کہ عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اس لیے یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، نہ یہاں کے نیک عمل پر کوئی دنیا کے راحت اور آسانی کا بدلہ چاہنا، یا یہ کہنا کہ کسی نے برا کیا تو اس دنیا میں نہیں، ٹوٹل بدلہ نہیں ہوگا۔ ٹوٹل بدلے کی جو جگہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو مکافات عمل کا قانون اس سے آخرت ثابت ہے۔